أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد۔ ہمارا جز نمبر ہے 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 166۔ تو آپ 166 میں دیکھیے کہ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سارا جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے ان آیات میں، اور اس میں یہ ہے، پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے، وَمَا، اور جو کچھ، اصابکم، پہنچا تمہیں، یوم التقل، یوم، جس دن، تقل آمنے سامنے ہوئی، تقل جمعانی آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس اللہ کے اذن سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو۔ تو 166 میں آپ دیکھیے کہ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، یعنی دو جماعتیں، اور جو پہنچا، یعنی جو اس دن پہنچا تم کو، اس دن دو جماعتیں ملی تھیں۔ کون سی دو جماعتیں ملی تھیں؟ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، آپ بتائیے، سوچئے ذرا۔ ایک جماعت تھی مسلمانوں کی اور ایک جماعت تھی کفار کی۔ مسلمانوں کے جو قائد تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کفار کے قائد کون تھے؟ ابو سفیان۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ٹھیک ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے اذن سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے مومنوں کو۔ یعنی آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ جو مصیبت تھی نا جنگ کی، احد کے میدان میں، یہ جو تم پر آئی، یہ خود سے نہیں چلی آئی، ایسے نہیں چلی آئی، بلکہ ہوا یہ کہ یہ سب اللہ کے اذن سے آئی، اور اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ تھی۔ کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، پہچان لے۔ اب ایمان والوں کو اللہ کیا پہلے نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا نا، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ اللہ تو جو کچھ پہلے دن سے ہے، روز ازل سے ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ مگر اصل میں یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ ایمان والوں کو تو اللہ جانتا ہے، پتہ ہے اللہ کو کون ایمان والے، مگر اللہ کا جاننا کہ جو یہاں ذکر ہو رہا ہے نا، وہ ہو رہا ہے اس علم کا، جو کہ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علم جو ہے نا دراصل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم ظہور، اور ایک ہوتا ہے علم ادراک۔ یہ نوٹ کیجئے اپنے پاس کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، علم ظہور اور علم ادراک۔ علم ادراک جو ہے نا وہ اندر ہے، جو کہ جیسے کہ دل کے اندر ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ ہے علم ادراک، ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ اور ایک جو دوسرا علم ہے نا ظہور، وہ ظہور جو ہے وہ ظاہر ہونے والا علم ہے کہ سب کے سامنے آ جائے۔ اللہ کو دونوں علم تھے، لیکن اللہ نے پھر کیا کیا؟ دوسروں کے سامنے لے کر آیا نا، سب کے سامنے لے کر آیا۔ اور اللہ کا علم ایسا ہے کہ اللہ تو پہلے دن سے جانتا ہے ہر بندے کو کہ اس کا عمل کیا ہوگا، مگر صرف جاننے پر، صرف اللہ جانتا ہے، اس بات پہ اللہ سزا نہیں دیتا کسی کو۔ اللہ صرف جاننے پہ سزا اور صرف جاننے پہ جزا نہیں دیتا، بلکہ جب تک وہ عمل کر نہ گزرے بندہ، جب تک وہ عمل واقع نہ ہو جائے، اس وقت تک، اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سارا امتحان لیا، اللہ نے یہ سب کچھ واقع کیا اور سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا کہ کون حقیقی مومن ہے اور کون نہیں۔ وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو کچھ پہنچا تمہیں، اس کا یہ مطلب ہے کیا پہنچا تھا مسلمانوں کو، کیا پہنچا تھا؟ ہم اتنے دنوں سے یہ سب آیات وقتاً فوقتاً پڑھ رہے ہیں، اتنا آپ سب کو یاد ہوگا نا۔ شکست پہنچی تھی، دکھ پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، رنج پہنچا تھا، خون نکلا تھا، زخمی ہوئے تھے، 70 صحابی شہید ہوئے تھے، جیتا ہوا مال نکلا ہاتھ سے، جیتی ہوئی جنگ نکلی ہاتھ سے، فتح جو تھی وہ ناکامی میں بدلی، یہ پہنچا تھا۔ وَمَا أَصَابَكُمْ، جو کچھ پہنچا تمہیں، یہ اللہ نے کہا نا مسلمانوں کو، شکست ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس دن ابو سفیان نے ایک چیز اور جو پہنچی، یہ جو ابو سفیان نے ایک ان کے پاس بت تھے، آپ کو پتہ ہے نا 360 بت انہوں نے کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کو کہتے تھے یہ بارش کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ جنگ کا، یہ، تو یہ اپنے بتوں کے نعرے لگاتے تھے، جیسے ہم اللہ اکبر کی تکبیر کہتے ہیں نا۔ تو اس نے ایک تکلیف مومنوں کو اور پہنچائی ابو سفیان نے اس دن، اور اس نے زور سے نعرہ لگایا، حبل کا، ان کا ایک بت تھا۔ تو
اس کی بڑائی کا نعرہ لگایا اس نے. تو مسلمانوں کے لیے کس قدر جذباتی اذیت تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس وقت مسلمانوں کو، کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی اور جو اللہ کی خاطر لڑ مر رہے تھے، اور کوئی جا کر ان کے سامنے جیت کر، ان کی جیتی ہوئی جنگ کو ہرا کے، ان کو پسپا کر کے، ان کو مار پیٹ کے، ان کو بھاگنے پہ مجبور کر کے، اور ان کو ان کے آگے جا کے بت کا نعرہ لگائے. کتنا جذبات کو روندا اس شخص نے، کتنی تکلیف ہوئی مسلمانوں کو. تو یہ پہنچا مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا، ما اصابکم، جو اس دن تم کو پہنچا. تو ابو سفیان نے حبل کا نعرہ لگایا تھا اپنے بت کا. جو اصل میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی. جب یہ خبر عام ہو گئی نا، تو اب کفار بھی چیک کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے کہ پتہ کریں کہ کیا نبی کریم واقعی شہید ہو گئے کہ نہیں. چیک کرنے لگے کیونکہ ان کے کانوں تک بھی یہ پہنچی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو جس وقت پھر جب نبی کریم اور صحابہ ظاہر، وہ تو بہت ہی المناک سا ایک سین تھا نا، کہ جب تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نبی کریم بیچ میں کھڑے ہیں، بیچ میں ارد گرد کچھ صحابہ، گنتی کے صحابہ، تقریباً 13 صحابہ کھڑے ہیں جو تیروں کی بارش کو سہ رہے ہیں. تو پھر کچھ تو بھاگ گئے تھے ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگے تھے. پھر بہرحال نبی کریم کے دندان مبارک شہید ہوئی. سارے سین کے اندر آخر میں جا کے چھپے ایک جگہ پر. جب صحابہ کرام ایک جگہ چھپے پہاڑ کے اندر، تو ابو سفیان آیا ڈھونڈتا ڈھانڈتا، کیونکہ اب ان کو ڈھونڈ اس لیے ان کو پڑ گئی کہ ہم تلاش کریں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آئے یا نہیں، کیونکہ ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی. تو اس نے وہاں نا پہاڑوں میں آوازیں دینا شروع کر دی. اب صحابہ چھپے میں آواز آ رہی ہے، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کہہ رہے ہیں نا، وہ تو ایسے ہی کہتے تھے، کیا محمد تم میں موجود ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا اپنے صحابہ کو کہ چپ رہو. پھر ابو سفیان نے کہا ابو بکر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ جواب نہیں دو. تو پھر کہا عمر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جواب نہیں دو. تو پھر خود ہی کہنے لگا ابو سفیان، اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. تو بس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے چپ نہ رہا گیا. وہ تو بول اٹھے کہ اللہ تم کو غارت کرے، تم غارت ہو جاؤ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو ہمارے پاس موجود ہیں. تو پھر کیا کیا ابو سفیان نے، بت کا حبل ایسے کر کے حبل کا نعرہ لگایا. بہت زوردار نعرہ لگایا اس نے اپنے بت کے بڑائی کا. تو جواب میں پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، اللہ مولانا و مولا ولا مولا لکم، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ نے پھر جواب میں اللہ کی بڑائی بیان کی. اگرچہ آپ دیکھیں نا، اس دنیا سے انسانوں کا جانا، شہادتیں، کسی کا چلے جانا، موت، میدان جنگ میں جو موت لوگوں کو آئی اور کس طرح ہوئی، تکلیف ہوئی، سب وہ اپنی جگہ ہے نا. کتنی زیادہ تکلیف تھی کہ ابھی منٹوں میں لوگ جنگ جیتے کھڑے تھے اور ابھی وہ شہید بھی ہو گئے منٹوں میں، اور پھر شکست ہوئی، جیتی ہوئی جنگ ہارے. یہ سب تکلیف دہ باتیں ہیں نا. لیکن اس سے بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ شرک، کسی بت کی بلندی کی بات ان حق پرستوں کے سامنے، ان اللہ کے بندوں کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ مل کر اللہ کی بڑائی کے لیے لڑنے آئے تھے. اب وہ اتنے مجبور کھڑے تھے کہ ان کے سامنے یہ شخص اس بت کا نعرہ لگا رہا تھا. آپ یہ دیکھیے تو اس شخص کے لیے کتنی زیادہ تکلیف کا باعث ہے، جو توحید پر ایمان رکھتا ہے، جو معرفت الہی رکھتا ہے. اس کے سامنے جب کوئی بتوں کے نعرے لگائے اور پھر وہ کچھ نہ کر سکے، کتنی تکلیف کی بات تھی. تو یہ وہ سارے صدمے تھے جو اس دن مسلمانوں کو پہنچے. فرمایا کہ یہ سب تمہارے سامنے جو آیا نا، وہ کہتے ہیں نا تمہارے سامنے آئے، تو یہ مسلمانوں کے سامنے جو آیا نا، یہ سب اللہ کے اذن سے آیا، تاکہ آئندہ تم رسول کی نافرمانی نہ کرو اور تمہارا ایمان بھی سامنے آ جائے، مخلص مومن اور منافق چھٹ جائیں، پتہ چل جائیں، کھل جائیں، الگ الگ سامنے آ جائیں، سچے مومنوں کی پہچان ہو جائے اور بات پوری طرح کھل جائے کہ کون حقیقی طور پر اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. یہ اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ، اس جو کچھ پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے تھا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا. جانتا تو تھا اللہ، لیکن ایک اسٹائل ہے کہ علم ادراک اور علم ظہور، میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، واقع ہوتی ہے، عمل کر کے سامنے آتا ہے. تو یہ چیز ہے اس آیت نمبر 166 کے اندر. اب 167 پر جاتی ہوں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لے، الَّذِينَ ان کو، کن کو، جنہوں نے نافقو، منافقت کی، وقیلا، اور کہا گیا، تعالوا،
وقیل لہم اور کہا گیا انہیں، کیا کہا گیا انہیں؟ تعالو آؤ، قاتلو جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اب ادفعو یا پھر دفاع کرو، قالو انہوں نے کہا لو اگر، نعلم ہم جانتے ہوتے، قتالا جنگ کرنا، لتبعناکم ضرور پیروی کرتے تمہاری، ہم تمہاری ضرور مدد کرتے، ہم وہ للکفر کفر کے، یوم اذن اس دن، اقربو زیادہ قریب تھے، منہم ان میں سے، للایمان بنسبت ایمان کے، یقولون وہ کہہ رہے تھے، بی افواہہم اپنے منہوں سے، ما وہ جو، لیسا نہیں تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اعلم اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما یکتمون اس کو جو وہ چھپاتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 167 پر ہوں، کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تاکہ وہ جان لے، کیا جان لے، اللہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ وہ یہ کہ منافق کون ہے، منافق کون ہے؟ مثلاً عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، اس کو تو پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد تھا، کیونکہ وہ اس کا تو تاج تیار ہو رہا تھا نا، جب نبی کریم یہاں ہجرت کر کر آئے ہیں تو پھر لوگوں نے تو اس کی تاج پوشی کرنی تھی، وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے لوگ، تو پھر اس کو تو پہلے دن سے منافقت تھی، دل میں جلتا کڑتا رہتا تھا، اور دل میں کچھ اور تھا، منہ پہ کچھ اور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ جان لے منافق کون ہے۔ مثلا جیسے عبداللہ بن ابی، اور نفاق کیا ہوتا ہے؟ خلاف واقع اظہار اس کو کہتے ہیں، آسان لفظوں میں بتاؤں، یعنی جو حقیقت ہے اس کا اظہار نہ کرنا اور اس کے خلاف اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں نفاق، منافقت، یعنی دل میں کچھ اور، منہ پہ کچھ اور، حقیقت کچھ اور، بتانا کچھ اور۔ وقیل لہم تعالو، وقیل لہم تعالو، کہا گیا انہیں کہ آؤ، کس کو کہا گیا تھا؟ کہا گیا تھا انہیں کہ آ جاؤ، کن سے کہا گیا تھا؟ منافقین سے کہا گیا تھا، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، منافقین سے کہا گیا تھا نا پہلے، جس وقت جنگ کی تیاریاں ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی نے سب کو بلایا تھا نا، اب چھپے ہوئے جو لوگ تھے منافق، دل میں منافق تھے، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے پھرتے تھے، اب دل کا کسی کو کیا پتا، اللہ نے تو ان کو کھولنا تھا، تو ان سے بھی کہا گیا تھا نا، مطلب ظاہر نام کے مسلمان تھے نا وہ، کہ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، ٹھیک ہے، اور یا پھر ادفعوا، یا پھر دفاع کرو، یعنی لڑو یا پھر دفاع کرو، تو بعض جگہوں پہ اس کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ دفاع، یا تو پھر لڑو، تلوار اٹھاؤ، یا پھر دعائیں کرو اللہ کے نبی کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے، دعائیں کر کے دفاع کرو۔ قالوا آگے سے کیا بولا؟ قالوا لو نعلم، انہوں نے کہا اگر ہم جانتے ہوتے۔ اب دیکھیے تو منافقین نے یہ جواب دیا، منافقین نے کیا جواب دیا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا، یعنی کہ اگر ہمیں آتی ہوتی جنگ کرنا، تو لاتبعناکم، اگر جنگ آتی تو پھر ہم تمہارے ساتھ دیتے، ہم تمہاری پیروی کرتے، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا، ہمیں تو جنگ آتی نہیں ہے نا، بہانہ منافقین کا کہ ہم تمہاری مدد کیسے کرتے، ہم تمہارے ساتھ جنگ لڑنے کیسے جاتے۔ اصل میں جنگ کی تیاریوں کے وقت جب جنگی لشکر مدینے سے نکلا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 بندے نکلے تھے، لیکن راستے میں سے ہی 300 لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھی بن گئے، منافقین وہاں سے ہٹ گئے، اور بہانہ یہ لگایا کہ آپ نے تو ہماری بات نہیں مانی، اور آپ نے تو ہم نے تو کہا تھا کہ اندر لڑائی کرو، اور آپ تو اپنے صحابہ کے ساتھ کا مشورہ قبول کر لیا، آپ نے ان کا مشورہ کیوں قبول کیا، آپ باہر کیوں نکلے؟ اصل میں ان کو جانا نہیں تھا، انہوں نے اس وقت تو یہ بہانہ دے دیا، بعد میں پھر دوسرا نیا بہانہ دے دیا۔ اصل میں نا جس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی ایک بات نہیں ہوتی، 100 باتیں ہوتی ہیں۔ اب دوسرا بہانہ دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ آتی ہوتی، کہنے لگے کالو، کہنے لگے، انہوں نے کہا لو نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے قتالا جنگ کرنا، لاتبعناکم ضرور کرتے ہم، مگر ہمیں تو جنگ آتی ہی نہیں، اگر آتی ہوتی تو ہم ضرور کرتے۔ تو یہ منافقین کا بہانہ دیکھیں آپ یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ عام زندگی میں بھی نا بعض لوگ بڑے بہانے کرتے ہیں، بہت بڑے بہانے کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بہت ہی کام چور ہوتے ہیں اور کام کرنا نہیں چاہتے، اگر کچھ بولو تو کہتے ہیں کوئی کام بول دو نا، کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا یہ کام کرنا، اگر ان کو بول دو کہ فلانی چیز جاؤ ذرا ڈھونڈ کے آؤ، کہتے ہیں ہمیں نہیں مل رہی، ہم آج جا کے چکر لگا کے واپس آ جائیں گے، محنت نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے نہیں، نہیں ہمیں مل ہی نہیں رہی بھائی، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا کسی کو بول دو جاؤ یہ بات اس کو بول کے آ جاؤ، نہیں وہ میری بات سنتا نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے۔ تو جس نے
کوئی کام کرنا نہیں نا ہوتا، اس کے پاس اس کے 10,000 بہانے ہوتے ہیں، اور جس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، نیت ہوتی ہے نا، وہ حل بھی ڈھونڈ لیتا ہے، وہ سب کچھ ڈھونڈ لیتا ہے، وہ سب کر بھی لیتا ہے، اور جس نے نہیں کرنی اس کے پاس پھر 50,000 بہانے، کیونکہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، منافقین کا ہر حال میں یہی حال ہوتا تھا کہ نہ کرنے کے وہ نت نئے بہانے لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہر جنگ میں وہ لے کر آتے تھے، کیونکہ وہ ایمان میں سنجیدہ نہیں تھے۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، جو کچھ میں اس کے راستے میں کروں گا مجھے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں سے ضرور ملے گا۔ منافق کے دل میں یہ سچائی نہیں ہوتی، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ قالوا لو نعلم، ہمیں تو آتی نہیں قتالن، ہمیں تو جنگ کرنا آتی نہیں، لتبعناکم، ورنہ تو ہم ضرور کرتے، ورنہ تو ہم ضرور جنگ کرتے، ہم تو آپ کے ساتھ چلتے ہی چلتے جنگ کرنے، کیونکہ یہ راستے میں سے الگ ہو گئے تھے نا۔ ہم للکفری، ہم للکفری یومئذ اقرب، تو وہ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ منافق تھے مسلمان لیکن منافق تھے نا، تو وہ کفر کے، اللہ نے بتا دیا کہ اس دن ہم للکفری یومئذ اقرب، اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب، زیادہ قریب، جیسے ہم جیسے یہ مطلب اوپر والا درجہ ہے نا، اقرب زیادہ قریب، کہ وہ زیادہ قریب تھے، کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، منہم ان سے، کن سے؟ مسلمانوں سے، للایمانی بنسبت ایمان کے۔ تو جو شخص آزمائش اور امتحان کے وقت، غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، جو شخص آزمائش کے وقت، دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت، امتحان کے وقت دین کا ساتھ نہ دے تو وہ شخص دراصل دین کو نقصان دیتا ہے اور کفر کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یقولون، یقولون بافواہہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے، یقولون، وہ اپنے منہ سے، اپنے منہ کی جمع ہے نا افواہ، افواہہم، یعنی وہ اپنے اپنے بہت سارے لوگ تھے نا، جمع کا سیکھا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، کیا کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے؟ ما لیس فی قلوبہم، ما لیس فی قلوبہم، ان کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو دلوں میں نہیں تھا، وہ ان کے دلوں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، جو کہہ رہے تھے وہ دلوں میں نہیں تھا، دلوں میں اصل میں کچھ اور تھا۔ کیا تھا دلوں میں؟ دلوں میں یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں ان کے یہ تھا، نوٹ کیجئے، کہ اللہ کرے کہ یہ مسلمان ہار جائیں، ہمارے الگ ہونے سے مسلمان ہار جائیں اور کفر کو فائدہ پہنچے اور مسلمان ہرگز کامیاب نہ ہو اور یہ جنگ ہار جائیں، ان کے دل میں یہ تھا۔ لیکن وہ اوپر سے ان کے، تو پھر اللہ نے ان کے دل کی کہانی کھول دی نا قرآن میں، تو ان یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہار جائیں، کفر کو فائدہ پہنچے، اصل میں دل میں یہ تھا۔ وہ بات تو نہیں بتا رہے تھے، یہ والی بات تو نہیں بتا رہے تھے کہ ہم اس لیے جنگ سے الگ ہو رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ ہار جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم کو شکست ہو جائے، لیکن اصل بات مگر یہ تھی، مگر منافقین نے اصل بات کو چھپا کے اوپر سے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، معصوم بن کے آ گئے سامنے، اصل میں ہمیں تو جنگ کرنی آتی نہیں ہے، اگر ہمیں آتی ہوتی تو پھر ہم آپ کے ساتھ جاتے ضرور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ کیا چھپا رہے تھے؟ کفر کو، اپنے دل کی چالاکیوں کو، چال بازیوں کو، دھوکوں کو، فرائڈز کو، جو ان کے دل میں کفر تھا، نفاق تھا، چھپا رہے تھے نا، منہ سے کچھ اور بول رہے تھے، دل میں کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے کہہ دیا واللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو نا، وہ چھپا رہے تھے نا، وہ چھپا رہے تھے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، دوبارہ بتا رہی ہوں، جس کی میں نے ایک پہلے ہلکی سی بات آپ کو پہلے شروع میں بھی بتائی تھی، درمیان میں بتائی تھی، دوبارہ سن لے، نوٹ کر لے کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب نبی کریم اپنی جنگی وردی پہن کے سارے صحابہ کو ساتھ لے کے، سب سے مشورہ کر کے، کہ سب نے، کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جنگ ہم باہر لڑیں گے جا کے احد کے میدان میں، تو نبی کریم نے ان کی رائے کو، مشورے کو قبول کیا، وردی پہنی، باہر نکلے، رش کر لیا، مدینے سے باہر نکل پڑے، 1,000 کا لشکر لے کر نبی کریم کی قیادت میں میدان احد کی طرف کفار سے جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ اب یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ تو ایک نمبر کا تھا منافق، اور اس کے ساتھ 300 لوگ اور بھی منافقین تھے، تو جو جیسا ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا کے کھڑا، جو منافق تھے وہ ٹولہ الگ ہو گیا۔ اب انہوں نے بہانہ کیا لگایا کہ ہم تو نہیں جا رہے، کیونکہ ہماری تو، آپ لوگوں نے نا ہماری رائے نہیں قبول کی، اس لیے بہانہ یہ دیا۔ بھائی اتنا امپورٹنٹ موقع ہے، کفار ادھر سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، تو مقابلہ کرنے جا رہے ہو، یہ کوئی مشکل وقت ہے، یہ مشکل وقت میں کوئی ضدیں لگانے کا ٹائم ہے؟
یہ جنگ جنگ لڑنے کا ٹائم ہے یا ضدیں لگانے کا ٹائم ہے؟ وہ ضد لگا کے وہاں کھڑے ہوگا کہ ہم تو جائیں گے نہیں. اور اس عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ کہتے ہیں نا جو گھوڑا گھوڑے کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے اور ڈیش ڈیش کے پاس، تو دیکھیں کہ وہ 300 بندے بھی اس کے ساتھ الگ ہو گئے. تو پھر ایک صحابی گئے اور ان کو عبداللہ بن ابی کو سمجھایا اور ان کے ساتھیوں کو سمجھایا کہ دیکھو خدا کے لیے تم لوگ ایسا مت کرو، تم لوگ جنگ سے الگ نہیں ہو سکتے، لشکر کو نہیں چھوڑو. آپ دیکھیں نا، خود سوچیں کہ کسی بھی مشکل مرحلے کے اندر ادھر سے دشمن آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، آپ یہ دیکھیں کتنا مشکل ٹائم تھا، اور مقابلے کے لیے ادھر سے مدینے سے لوگ جا رہے ہیں 1000 کا لشکر لے کے، آگے ہمارے نبی قیادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر، منظر کو ذرا سوچیں. اور ایسے میں کچھ لوگ این موقع پہ ساتھ چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کا بھی حوصلہ پست ہو جائے گا نا، مورال ڈاؤن ہو جائے گا. دوسرے جو بیچارے لڑنے جا رہے ہیں اس بڑے دل سے، وہ کہیں گے 300 بندہ الگ ہو گیا، 1000 میں سے 300 بندہ الگ ہو جائیں تو باقی جو ہے ان سب کے حوصلے نہیں پست ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے نا کچھ لوگوں نے ان کو جا کے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگ ایسا مت کرو، این وقت لڑائی پہ ساتھ نہیں چھوڑو. تو انہوں نے پھر بہانے بنائے، مختلف بہانے بنائے. جیسے پہلے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری کون سی بات مانی گئی ہے، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی اس لیے ہم تو نہیں جائیں گے. پہلے یہ بہانہ بنا دیا اور پھر یہ دوبارہ یہ بہانہ بنا دیا ہمیں جنگ آتی نہیں ہے ورنہ ہم جاتے تمہارے ساتھ ضرور. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بہانے کر کے، نت رہے بہانے کر کے دین کا کام نہ کرے، وہ دراصل منافقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی بھی بڑی پرابلم نہیں ہوتی دین کے کام کرنے سے، قرآن پڑھنے سے، اس کو سننے سے، سمجھنے سے. بلا وجہ کے بہانے دیتے ہیں، یہ ایشو ہے، وہ ایشو ہے، نیٹ کا ایشو ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ، بہت ساری